سوان کربلا، مدینہ سے رحلت، امام مسلم کی روانگی۔ حضور اقدس جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ان دونوں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی، اس نے مجھ سے عداوت کی۔ یزید 25 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میسون بنت بہدل کلبیہ کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ نہایت موٹا، بدنما، بدخلق، تند خو، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب، گستاخ تھا۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ ابن الغسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم، ہم نے یزید پر اس وقت خروج کیا جب ہمیں اندیشہ ہو گیا کہ اس کی بدکاریوں کے سبب آسمان سے پتھر نہ برسنے لگے۔ 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، یا رب، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے۔ رویانی نے اپنی مسند حضرت داردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور اقدس جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے سنت کا پہلے بدلنے والا بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے پاس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ تبرکات تھے۔ اس میں منہ مبارک اور تراشہ ناخن مبارک تھے جو آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں رکھ دیے گئے۔ یزید سلطنت کے تخت پر بیٹھا۔ اس نے اپنی بیعت لینے کے لیے اطراف و ممالک سلطنت میں مکتوب روانہ کیے۔ مدینہ طیبہ کا عامل جب یزید کی بیعت لینے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے اس کے فسق و ظلم کی بنا پر اس کو نااہل قرار دیا اور بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے یزیدی فوج مکہ پہنچی اور لڑائی ہوئی۔ یزیدی سردار گرفتار ہوا اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے حاکم بنے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ اقامت فرمائی۔ اہل کوفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی آپ کو درخواست بھیج رہے تھے۔ پھر انتقال کے بعد اہل عراق بھی درخواست بھیجنے لگے اور یہ سلسلہ ہر دن جاری رہا۔ پھر آپ نے اپنے چچا جاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، تم میرے نائب بن کر کوفہ جاؤ۔ اکابر صحابہ کرام حضرت ابن عباس، ابن عمر، ابن جابر، حضرت ابو واقد، آپ سب حضرات متفق نہ تھے۔ انہیں کوفیوں کے عہد پر اعتبار نہ تھا، صرف اندیشے کی بنیاد پر روکنے کا عرض شرعی نہ تھا۔ اس لیے پہلے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا تاکہ اگر کوفیوں نے بدعہدی اور بے وفائی کی تو عرض شرعی مل جائے گا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے 2 فرزند محمد اور ابراہیم بھی ہمراہ ہوئے۔ کوفہ پہنچ کر مختار بن ابی عبید کے مقام پر قیام فرمایا۔ خبر سن کر آپ کی زیارت کے لیے لوگ جمع ہوئے اور 12,000 لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل عراق کی عقیدت دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عریضہ لکھا جس میں یہاں کے حالات کی اطلاع دی اور التماس کی ضرورت ہے کہ حضرت جلد تشریف لائے، دین حق کی تائید کرے۔ حضرت نعمان بن بشیر صحابی نے جو اس زمانے میں حکومت شام کی جانب سے کوفہ کے گورنر تھے، انہوں نے اہل کوفہ سے مطالعہ کیا کہ بیعت یزید کی مرضی کے خلاف ہے، اگر اسے پتہ چلا تو وہ بھڑکے گا، پھر بھی آپ خاموش رہے۔ مسلم بن یزید حضرمی اور عمارہ بن عقبہ نے یزید کو خبر دی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لائے ہیں اور لوگ ان سے بیعت کر چکے ہیں، اور نعمان بن بشیر نے اب تک کوئی کارروائی نہیں کی۔ یزید نے اطلاع پاتے ہی نعمان بن بشیر کو معزول کیا اور عبید اللہ بن زیاد کو قائم کیا۔ یہ بصرہ کا گورنر تھا۔ وہ بصرہ سے روانہ ہوا۔ اس نے اپنی فوج کو قادسیہ میں چھوڑ دیا اور حجازیوں کا لباس پہن کر اونٹ پر سوار ہوا۔ چند آدمی ہمراہ لے کر شب کی تاریکی میں مغرب و عشاء کے درمیان اس راہ سے کوفہ میں داخل ہوا جس سے حجازی قافلے آیا کرتے تھے۔ وہ جانتا تھا کوفہ کے لوگ جوش میں ہیں، وہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ اسے پہچانیں، لوگ یہ سمجھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے ہیں تاکہ وہ بے خطرہ و اندیشہ کوفہ میں داخل ہو جائے۔ حجازی لباس دیکھ کر لوگ دھوکہ کھا گئے اور دارالعمارہ گورنر ہاؤس میں داخل ہو گیا۔ رات گزار کر صبح کو اس نے اہل کوفہ کو جمع کیا اور حکومت کا پروانہ سنایا اور ڈرایا۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہانی بن عروہ کے مقام پر اقامت فرما رہے تھے۔ وہیں پر ابن زیاد نے فوج بھیج کر ہانی کو گرفتار کر لیا۔ خبر پا کر امام مسلم کے پاس لوگ جمع ہوئے اور 40,000 کے قریب لوگ جمع ہو کر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے لشکر کو حملہ کرنے کا حکم نہ دیا۔ کوفہ کے رؤوس و عمائد کو ابن زیاد نے گرفتار کر لیا۔